النفوس المرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب الصادقين طبيب نفوس العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المنتجبين أما بعد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال إمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إن لقتل الحسين حرارة لا تبرد في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا وقال إمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام يا دعبل إرث الحسين فأنت ناصرنا ومادحنا ما دمت حيا فلا تقصير عن نصرنا ما استطعت صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پڑھ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج ایام اعزاء کی مناسبت سے ماہ محرم ماہ اعزاء کی مناسبت سے آپ سب حضرات کو تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ ایام حزن ہے، ایام اندوہ ہے، غم کا مہینہ ہے، اور ایسے ماحول میں جب ساری دنیا کورونا وائرس کے پینڈیمک میں متحیر ہے، پریشان ہے، نہیں پتہ کیا کرنا ہے، یہاں تک کہ آج کے سپر پاور طاقتوں کو، حکومتوں کو یہ طاقت نہیں آئی کہ اس کورونا وائرس سے لڑے۔ انہوں نے اپنے اقتصادی تمام جو رسومات تھے، بڑے بڑے جو اوکیزنز تھے اپنے، ان سب کو انہوں نے ہالیڈیز کروا دی، ان کی چھٹی کروا دی، ان رسومات کو روکا۔ لیکن عشق حسین، عزاداری حسین، یہ باقی تھا، باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس کے چاہنے والے دیکھیں کس طرح عاشق حسین اس مجلس میں منعقد ہوا۔ بہت بہت آپ کو مبارک ہو، بہت ہی آپ نے سعادت حاصل کی کہ عشق حسین میں اس مجلس کو برپا فرمایا، تابعین کے کہ یہاں پہ کورونا وائرس کے پینڈیمکس ہے۔ بڑے عزیزوں نے یہ مجلس برپا کر کے آپ نے اپنے حسینی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ عزیزان، فخر کا باعث ہے آپ کے لیے کہ یہ مجلس برپا کی آپ نے، اور انشاءاللہ اس کا اجر اور اس کا ثواب یہ ہے کہ مولا حسین تمام بشریت کو اس مجلس کے ثواب کے ذریعے، ان مجلسوں کے ذریعے، انہی عزاداریوں کے ذریعے اس مشکل بشریت کو جلد سے جلد رفع و دفع کریں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ مولا حسن علیہ السلام مسجد میں تشریف فرمائے، اور مسجد سے بعد جب واپس گھر پر آئے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے سوال کیا ہے، حسن آج کیا آپ کے ابا نے مجلس میں بیان فرمایا؟ مولا حسن نے دیکھا پردے کے پیچھے مولا کائنات بیٹھے۔ مولا حسن شرمائے اور فرمانے لگے، اماں میں کس طرح لب کشائی کروں کہ مجھ سے بزرگوار جو مسجد میں موجود تھے اور وہ یہاں موجود ہے، اسی طرح آج بزرگان یہاں موجود ہے اور میں حقیر یہاں آ کر لب کشائی کروں، یہ گستاخی اپنے بزرگان کے لیے۔ اسی طرح میں معافی چاہوں گا اپنے بزرگان سے کہ اجازت دے حقیر کو لب کشائی کروں۔ سماعت فرمائیں عزیزان کہ موضوع دی گئی ہے مجھے عزاداری امام حسین
اور ہماری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے ہم آئیں گے لفظ عزاداری کو لغت کے حساب سے گفتگو کریں گے کہ عزاداری کسے کہا گیا ہے لغت میں۔ لفظ عزاداری فارسی الفاظوں میں سے ہے کہتے ہیں کہ یہ لفظ اس کا معنی جو ہے اس کے مترادف معنوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ عزا ایک معنی ہے، عزی ایک معنی عزاداری کا ہے، ماتم کرنا ایک معنی عزاداری کا، نوحہ سرائی کرنا، مرثیہ سرائی کرنا عزاداری کا معنی ہے۔ تو ان تمام الفاظ کو مترادف کہا جاتا ہے، اور خود تعریف میں عزاداری کے کہا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب تعریف عزاداری ہم کریں تو ان تمام کا مجموعہ، یعنی عزا کا برپا کرنا، عزی کرنا، یا عزی یعنی جا کے کسی کو آپ اس کے مصیبت پر آپ تعزیہ پیش کرتے، تسلیت پیش کرتے، اسے کہتے ہیں عزی۔ ماتم، نوحہ سرائی، مرثیہ سرائی، یہ ان سب کا مجموعہ عزاداری ہے۔ تعریف عزاداری کی کچھ اس طرح، یعنی عزاداری کی جامع افراد المعانی اغیار تعریف منطقی لحاظ سے تعریف موجود نہیں ہے، لیکن اس عزاداری کو اس کے معنوں کا مجموعے کے ذریعے معنی کیا جا سکتا ہے کہ عزاداری کا معنی یہ ہے کہ ماتم کرنا، نوحہ سرائی کرنا، مرثیہ سرائی کرنا، مصائب پر گریہ وزاری کرنا، اسے عزاداری کا معنی دیا گیا ہے۔ یہ لغتاً و اصطلاحاً عرف کے لحاظ سے معنی کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں بزرگان محققین کی معنی عزاداری کا یہ عرفی معنی ہے، لیکن بعد میں جس طرح مرحلہ جو ہے طے ہوتا گیا اور زمانہ اپنے قدم کو بڑھاتا گیا انسان، یہ عرف جس طرح بدلتے گیا، معنی عزاداری بھی عرف میں جو ہے مفہوم اور عمیق معنی پیدا کرتے گئے۔ اسی وجہ سے آج کے زمانے میں جو عزاداری کا پہلا معنی تھا اور ابھی مفاہیم جو پیش کیا جاتا ہے ان میں فرق کیا جاتا ہے۔ پہلے کہا جاتا ہے عزاداری کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، لیکن آج کے زمانے میں یعنی 19ویں صدی کے بعد سے فرماتے ہیں کہ عزاداری برپا کی جاتی ہے۔ جس طرح نماز پڑھی نہیں جاتی، نماز قائم کیا جاتا ہے، اقیم الصلاۃ کہا گیا، اسی طرح عزاداری برپا کی جاتی ہے، عزاداری بنائی نہیں جاتی۔ بس اسی لیے مفاہیم عزاداری کا اس طرح قدم بقدم عرف جس طرح اپنے عقول عرف کے جو بلند اور کمال تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح معنی اور مفہوم کے اس میں تبدیلی آتی ہے۔ آج ہم عزاداری کے معنی کو سمجھنے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے تعین کے ذمہ داریوں کو سمجھیں اس عزاداری کے مناسب سے۔ خوب ہم اگر تاریخ میں اگر دیکھیں، مورخین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عزا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے برپا کی، اور یہ عزا اسی غم اور اسی اندوہ میں برپا کی گئی کہ جناب زینب نے جو مصائب دیکھے تھے، اسی شکل میں برپا کی گئی کہ وہی شکل ابھی تک باقی ہے کہ مجلس نوحہ سرائی اور مرثیہ سرائی ہوئی، جناب زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے گریہ زاری کی، حضرت امام سجاد نے گریہ زاری کی، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا آیا، پہنچا امام زین العابدین کے زمانے میں۔ امام زین العابدین کے زمانے میں کس طرح امام مولا کی عزاداری فرماتے تھے؟ امام جہاں پانی نظر آتے تھے روتے تھے، جہاں امام کو بہانہ ملتا کہ یہاں پہ گریہ وزاری کے امام روتے تھے۔ غلاموں کو امام دعوت کرتے تھے کھانے پہ جب بیٹھتے تھے امام روتے تھے۔ غلام کو کہتے تھے کہ پانی لے کے غلام آتا، امام پانی کو دیکھ کر روتے تھے، اور رونے کے بعد جب سبب پوچھا جاتا تھا امام سے کہ کیوں رو رہے ہیں امام، تو امام فرماتے کہ میرے بابا حسین کو بغیر پانی کے شہید کر دیا گیا۔ یہ امام کا طریقہ کار تھا سوگواری کا، اور یہ امام کا طریقہ کار تھا بعض مورخین کے نزدیک کے اس زمانے کے ظالم سے مقابلے کا۔ تو امام نے ایک طرف مورخین کہتے ہیں کہ اس گریہ وزاری کو اپنا اسلحہ بنایا تھا دشمنوں سے مقابلے کے لیے۔ بعض مورخین کہتے ہیں امام صحیح معنی میں
عزاداری امام حسین کو اس لیول کے علاوہ اور اس سے بڑے لیول پہ نہیں لے کے جا سکتے، کیونکہ شرائط امام کے پاس معین نہیں ہے۔ خوب اس کے بعد امام باقر و امام صادق امام علیہ السلام کا زمانہ، ان کی زمانے میں عزاداری بھی اسی طرح برپا ہوئی۔ امام باقر کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ امام نے پیسے دے کے شعراء کو، مرث سراں کو دعوت دی، اور ان کو دعوت دے کر ان کے ذریعے امام حسین کی مسجد برپا کی، اور نوحہ سرائی کے ذریعے، مرث سرائی کے ذریعے امام کی اس روش کو، اس عزاداری کو جو ہے کنٹینیو کرتے رہے۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ کہ امام نے یہاں تک کہ وصیت کی کہ جو پیسے ہیں ہمارے، ان میں سے کچھ پیسے مدح سرا اور نوحہ سرا کے لیے اب الگ کر کے رکھے گئے۔ اس طرح اماموں نے اس عزاداری کو باقی رکھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج یا علی۔ عزاداری باقی رہی اور اماموں نے اپنا وظیفہ انجام دیتے رہے۔ امام صادق کا زمانہ آیا اور امام نے اس عزاداری کو برپا کی۔ امام کاظم کا زمانہ آیا، اس عزاداری کو برپا کیا گیا۔ امام رضا کا زمانہ آیا، امام نے کی مشہور حدیث ہے کہ ابن شبیب کو امام نے کس طرح مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ ابن شبیب ان کنت باکیا فابکی للحسین، اگر تم روتے ہو کسی مصیبت میں تو حسین کی مصیبت میں آنسو بہاؤ اے شبیب۔ یہ وہ طریقہ کار تھا، اماموں نے اپنے زمانے میں روش اور عزاداری کا طریقہ اپنایا۔ یہ تھا عزاداری عزیزان کو امام نے فرمایا۔ آئیے دیکھیں عزادار کی ذمہ داری کیا ہے اس عزاداری کی مناسبت۔ وہ عزاداری جو اماموں نے برپا کی ان شرائط میں جہاں پہ ظالم حکمران تھے اور ہر لحاظ سے امام کو تنگ دستی تھی، نہ یار تھے نہ یاور تھے، اس طرح کے امام آ کر صحیح معنی کے عزاداری کو برپا کرتے۔ لیکن آج صدیاں گزرتی گئی، زمانہ بدلتے گیا، 1400 سال بعد ایک مرد مجاہد قوم کے میدان میں، قوم کے شہر میں، اسی حسین کا ایک نور امام خمینی رحمۃ اللہ آ کر اس عزاداری کو آ کے معنی کیا اور فرمایا کہ ان محرم و سفر اس کے اسلام را زندے نگہ داشتے است، کہ یہ عزاداری امام حسین ہے جس نے اس اسلام کو زندہ رکھا ہے، اور یہ عزاداری امام حسین ہے جسے برپا کرنے سے انقلاب برپا ہوگا، اور انقلاب جب برپا ہوگا تو نظام قائم ہوگا، اور جب نظام قائم ہوگا تو عزاداری کا مفہوم یہ ہوگا کہ ظلم کے خلاف اس طرح کی جنگ ہو جس میں نوحہ بھی ہو، نوحہ سرائی بھی ہو، ماتم بھی ہو، گریہ زاری بھی ہو، لیکن کے ساتھ ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھائے۔ اگر حسینی ہاتھ سے ماتم کرتا ہے، اسی ہاتھ سے ہتھیار اٹھا کر ظلم کے خلاف لڑتا ہے۔ اگر نوحہ سرائے حسینی، عزادار حسینی اگر نوحہ پڑھتا ہے، اسی زبان سے ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھاتا ہے۔ 1400 سال بعد عزاداری حسین نے شکل حاصل کی اور عزادار کو اپنے ذمہ دار سے واقف کروایا، اسی مکتب کے ایک مجتہد کے ذریعے، اسی مکتب کے ایک پروردہ طالب علم کے ذریعے، کہ عزاداری حسین کا معنی یہ ہے کہ برپا کی جائے یہ عزاداری اس طرح کہ یہ عزاداری ظلم کے خلاف صحیح معنی میں آواز بن جائے۔ اسی لیے عزادار کی ذمہ داریوں میں سے ایک روایت جس میں خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا دعبل ارث الحسین، اے دعبل مرث سرائی کر حسین کی، فانت ناصرنا، دعبل تو ہمارا مددگار ہے۔ وہ صدا جو حسین نے کربلا میں بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، اے دعبل آج تو اس مرث سرائی کے ذریعے میرا ناصر بنا ہے، ہمارا ناصر ہے، اور اسے ہمیشہ تو دائم اور قائم رکھ۔ فرماتے امام مادحنا، تو ہمارا ناصر ہے، تو ہمارا مدح سرا کرنے والا ہے، ما دم تو حیاً، جب تک تو زندہ ہے، فلا تقصیر عن نصرنا مستطعت، جتنی تیرے میں استطاعت ہے اس طرح نوحہ سرائی کر کہ یہ حقیقت عزاداری زندہ ہو۔
یہ ہے عزادار عزیزان۔ عزادار یعنی ناصر حسین، عزادار یعنی مددگار حسین، عزادار یعنی نوحہ سرائے حسین۔ آپ معمولی نہ سمجھیں نوحہ سرائے کو، آپ معمولی نہ سمجھیں مدح سرائے کو، صحیح معنی میں یہ ناصر حسین ہو تم۔ اور یہ امام نے فرمایا ناصر حسین وہ ہے جو مدح حسین کرے، ناصر حسین وہ ہے جو نوحہ سرائے حسین کرے۔ اسی لیے معرفت کے ساتھ، محبت اور عشق کے ساتھ آ کر نوحہ سرائے کرے، آنسو آنکھ سے بہے اور نوحہ سرائے فرمائے، تائین کہ یہ حق جو ادا ہو اس نوحہ سرائے کا۔ امام نے ہمیں 1400 سال پہلے اپنے ناصر کی تعریف فرمائی کہ میرے نوحہ خان، میرے مدح سرائے کرنے والے ہمارے ناصر ہے۔ اور یہی عزادار کے اوصاف ہے عزیزان۔ عزادار یعنی وہ جو عزاداری کو بچا کے رکھے، عزاداری کو معصوم رکھے، عزاداری کو افراط اور تفریط سے بچا کے رکھے۔ یہ ذمہ داری ہے عزادار کی کہ وہ عزاداری کو افراط اور تفریط سے ہمیشہ بچا کے رکھے۔ وہ عزاداری جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے اسے سنبھال کے رکھے، نہ دے اس کے اندر کوئی چیز اضافہ ہو اور اس سے کوئی چیز کم ہو، وہ عزاداری زندہ رہے۔ اور یہ ہے عزاداری کا وظیفہ کہ عزادار اس عزاداری کے مقابل میں ذمہ دار ہے۔ عزاداری ہے، عزادار ہے اور ذمہ دار ہے، یہ تین ٹرائنگل ہیں، عزادار، عزاداری، عزادار اور ذمہ دار۔ جو شخص عزادار ہے وہ ذمہ دار ہے عزاداری، یعنی جہاں پر کوئی عزادار نوحہ پڑھ رہا ہے اس خلوص کے ساتھ نوحہ پڑھے کہ میں صرف عشق حسین میں نوحہ پڑھوں۔ جو عزادار ماتم حسین کر رہا ہے اس خلوص کے ساتھ ماتم حسین کرے کہ میں عشق حسین میں ماتم کروں۔ جو عزادار آنسو بہا رہا ہے حسین میں اس خلوص کے ساتھ آنسو بہائے حسین پر کہ میں عزادار حسین ہوں، عشق حسین میں آنسو بہائے۔ یہ نہ دیکھے کون دیکھ رہا ہے مجھے، کون کتنا زیادہ ماتم کرتا ہے، کون کتنا اچھا نوحہ پڑھتا ہے، بلکہ عشق کے ساتھ ماتم فرمائے، عشق کے ساتھ نوحہ بیان کرے، عشق کے ساتھ آنسو بہائے مولا حسین پر۔ یہ عزادار کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے عزادار ذمہ دار ہے، جو بھی عزادار بنے گا اس پر ذمہ داری واقف ہوگی۔ اور عزادار کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس عزا کو صحیح معنی میں خلوص کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ برپا کرے۔ آئیے شاعر اہل بیت کس طرح عزادار کے اوصاف کو گنتے ہیں، سماعت فرمائے دیکھیں کس قدر عزادار امام حسین اعلیٰ مرتبے کا مالک ہے۔ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، خلق کے معیار ہے، ہر کسی کو، ہر مخلوق ایک معیار کا نہیں ہوتا۔ جس طرح نور کے بارے میں بیان فرماتے کہ ہر نور ایک مرتبہ کا نہ ہوتا، جس طرح ہم بیان فرماتے فلسفے میں، جیسے یہ بلب کا نور ہے، یہ نور چھوٹا ہے اس سے، لیکن فوکس کا آپ نور دیکھیں اس سے زیادہ تیز ہوگا۔ تو ہر نور اپنی جگہ ایک مرتبہ ہے، ہر خلق کا ایک معیار ہے۔ خوب اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف گشادہ تھے وہ سردار بنائے، جن کے ظرف میں گشادگی تھی ان کو سردار بنائے خدا نے۔ سردار میں کچھ صاحب انوار بنائے، اور جو سردار تھے ان کو نور سے خدا نے نورانیت بخشی۔ انوار تراشے تو عزادار بنائے، ان انوار کے اندر وہ عزادار ہے عزیزان۔ آپ اپنا مرتبہ سمجھے، اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف گشادہ تھے وہ سردار بنائے، سردار میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے تو عزادار بنائے۔ اب جو میرے مولا کا عزادار نہیں ہے، اب جو میرے مولا کا عزادار نہیں ہے، خود سے ذرا سوچے کہ وہ بیکار نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ یا علی، عزادار بیکار نہیں ہے عزیزان۔ عزادار انوار الہی کا ایک نور ہے، اور اس نور کا نام ہے عزادار۔ یہ ہے عزادار عزیزان۔ سماعت فرمائے، تخلیق کے ترکیب میں ہے 4 عناصر۔ تخلیق میں 4 عناصر ہے، پانی، ہوا، آگ اور مٹی۔ تخلیق کے ترکیب میں ہے 4 عناصر، سب میرے مولا کے عزادار عناصر، سب ہے میرے مولا کے عزادار عناصر۔ عنصر خود ایک فلسفے میں ایک بہت ہی عمیق چیز ہے۔ سب ہے میرے مولا کے عزادار عناصر، اس واسطے ہے صاحب اسرار عناصر۔
اور جتنے بھی عنصر ان کے اندر اسرار پایا جاتا ہے. خود پانی میں کتنے اسرار ہیں، اس میں ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، کہ بعد میں تحقیقات، اسی طرح مٹی سے کتنے عناصر نکلے. تو اس واسطے ہے صاحب اسرار عناصر، خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر خود اس بات کا آ کے اقرار کرا. تخلیق کے ترکیب میں ہے 4 عناصر، سب میرے مولا کے آزادار عناصر. اس واسطے ہے صاحب اسرار عناصر، خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر. نہ آگ نہ پانی سے ہے، نہ مٹی سے ہوا سے. اپنی تخلیق آپ سماعت فرمائے، نہ آگ نہ پانی سے، نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. چنل مشہور روایات ہے. آ کے جب رسول اللہ سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول نے فرمایا کہ یا زہرا، آپ کا فرزند حسین ایک دن غریب طریقے سے، بڑی شجیع طریقے سے شہید کیا جائے گا. جناب زہرا نے فرمایا یا میرے حسین پہ کوئی رونے والا ہوگا بابا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں، خدا ایک ایسے مخلوقات خلق کریں گے جو تیرے حسین پہ روئے گا زہرا، اور آپ وہ مخلوق میں سے ہو عزیزان. صحیح میں اپنے اس عزاداری کا معنی سمجھے اور اپنا مقام سمجھے. عزادار یعنی مخلوق دعائے زہرا ہے، زہرا کی دعا کے مخلوق ہے آپ. زہرا کی دعا کے مخلوق یعنی خود خدا نے آپ کو چن کے یہاں بھیجا ہے. عزادار حسین کا مقام بہت ہی اونچا ہے. یہ ہے عزادار حسین. سماعت فرمائیں. تو کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا؟ تو کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ؟ اب عزادار کے سینے میں دیکھیں آپ عزیزان، عزادار کے اوصاف کو بیان فرمائیں عملی لحاظ سے. عملی لحاظ سے عزادار کیا ہوگا؟ کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ؟ نہ بغض، نہ الحاد، نہ اوہام، نہ کینہ. نہ عزادار کے دل سینے میں بغض ہوگا، نہ الحاد ہوگی، نہ اوہام ہوگا، نہ کینہ ہوگا. نہ بغض، نہ الحاد، نہ اوہام، نہ کینہ. ہے کرب و بلا کا یہاں آباد مدینہ، ہے کرب و بلا کا یہاں آباد مدینہ. اس شہر میں دشوار ہے اغیار کا جینا، اس شہر میں دشوار ہے اغیار کا جینا. اس شہر میں دشوار ہے اغیار کا جینا. سینہ ہے جو ماتم کیے تحریک چلی ہے، سینے پہ جو ماتم کیے تحریک چلی ہے. سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے. سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے. عزیزان صحیح میں عزادار کا سینہ کبھی بھی کینے سے بھرا نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص آپ کے عزاداری میں نہیں آتا، کینہ نہ رکھے، وہ نہیں آتا ہمارے مجلس میں، نہ وہ بھی عزادار ہے. گھر پہ بیٹھ کے اگر روتا ہوگا ہمیں کیا پتا، اسے بھی دعوت دیا کرے اگر نہیں آتا ہو بھی تو. عزادار کبھی کینہ اپنے دل میں نہیں رکھتا، کبھی بغض اپنے سینے میں نہیں رکھتا، کبھی اوہام اپنے سینے میں نہیں رکھتا. یہ عزادار کی ذمہ داری ہیں عزیزان کہ عزاداری کو محفوظ رکھے اور اپنے آپ کو صحیح معنی میں عزادار بنائے. اور عزادار حسین کا یہ اوصاف ہے کہ وہ ہمیشہ عزاداری کو ہر جگہ جائے زندہ کرے، ہر جگہ جائے عزاداری کو مہیا کرے اور عزاداری کو برپا کر کے یہ بتائے کہ عزاداری کیا ہے. سماعت فرمائیں. ہم سینوں پہ ماتم سے بناتے ہیں مسلح. یہ سینوں پہ مسلح ہیں آپ کے ماتم کے. ہم سینوں پہ ماتم سے بناتے ہیں مسلح، ہوتی ہے عزا جب تو سجاتے ہیں مسلح. آج معاشرے میں بہت ہی ایک عجیب باتیں پھیل چکی ہے کہ یہ جتنے بھی ماتم کرتے، رات بھر ماتم کرتے، نماز نہیں پڑھتے، سویا نہیں. عزیزان ایسا نہیں ہے. آپ نے نہیں دیکھا ان کو وہ نماز پڑھ کے سوتے ہیں، آپ نے صرف سوتا ہوا دیکھا ان کو. وہ نماز پڑھ کے سوتے رات بھر ماتم کر کے. ہم سینوں پہ ماتم سے بناتے ہیں مسلح، ہوتی ہے عزا جب تو سجاتے ہیں مسلح. ماتم سے جلوسوں میں بناتے ہیں مسلح، خود اپنی زباں سے بتاتے ہیں مسلح. خود اپنی زباں سے بتاتے ہیں مسلح. سجدوں میں بھی شبیر کو روتا ہے مسلی، سجدوں میں بھی شبیر کو روتا ہے مسلی. شبیر کا ہر ماتمی ہوتا ہے نمازی، شبیر کا ہر ماتمی ہوتا ہے نمازی. نہیں ہو سکتا ایک عزادار ہے، ماتمی ہے، نمازی نہ ہو. ہم وہ نمازی ہے، ہم وہ ماتمی ہے. اس پہ یقین رکھے عزیزان، اس پہ یقین رکھے، شک و شبہ نہیں. ہر عزادار ماتمی ہے اور ہر ماتمی نمازی ہے.
اس پہ ہمیشہ یقین رکھے، اور یہ ہماری توقع ہے اپنے جوانوں سے کہ اپنے آپ کو اگر عزادار حسین سمجھتے ہو، ماتمی سمجھتے ہو، تو تم نمازی بھی ہو، ہمیں یقین ہے اس پر اے جوان۔ اور اسی کام کو انجام دیتے ہوئے ایک طالب علم کی حیثیت سے ہر طالب علم کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اگر وہ ماتمی ہے، اگر وہ عزادار امام حسین ہے، تو ہر عزا کے بعد ایک صفحہ وہ عزادار حسینی کے بارے میں لکھتا بھی ہوگا۔ یہ ہر طالب علم پر آج ہم جیسے ادنے طالب علم پر یہ اپنے آپ پر لازم کرے کہ عزائے حسینی شروع ہو گئی، بس مجھ پہ آج کے بعد لازم ہے کہ ایک صفحہ میں عزاداری امام حسین پہ لکھوں۔ اپنے آپ پر لازم کر دی، جس طرح ہم لازم کرتے کہ میں ایک نوحہ آج پڑھوں گا امام پر، میں ایک شوق اور ذوق سے ماتم حسین برپا کروں گا، تو اسی طرح اپنے آپ سے ایک طالب علم ہونے کے لحاظ سے وعدہ کرے حسین سے کہ میں ہر روز ایک صفحہ یا حسین آپ کے عزاداری پر لکھوں گا۔ یہ طالب علم، عزادار طالب علم یہ ہے کہ وہ اس ماتم کے ساتھ، ان نوحہ سرائی کے ساتھ اپنے آپ کو حسین کے عشق میں اس معیار تکامل علم تک پہنچا دے۔ عزادار امام حسین کے اوصاف یہ ہے عزیزان۔ اسی طرح عزادار حسین ذمہ داری ہے، اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، سماعت فرمائے، اٹھتا ہے ماتم کو جو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ۔ اٹھتا ہے ماتم کو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ، 5 انگلیاں ہے 5 کے اقرار کا پنجہ، 5 انگلیاں ہے 5 کے اقرار کا پنجہ۔ اسلام کے بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے، اسلام کے بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے، رخسار یزیدی پہ تماچا بھی یہی ہے۔ یا علی، مولا سلامت رکھے، رخسار یزیدی پہ بھی تماچا بھی یہی۔ ہاں عزیزان، یہ ماتم حسین یزیدیت پہ تماچا ہے آج کے زمانے میں، اور اسے تماچا بنانے میں ہم سب کا کردار ہمیں اپنانا ہوگا کہ عزاداری کے بعد وہ ماحول زندہ ہو معاشرے میں کہ صحیح معنی میں لوگ آ کے کہے کہ ہاں یہ ہے عزادار امام حسین، کہ یہ سب مل جل کر ایک ہو کر جس طرح عزاداری کرتے اسی طرح مل جل کر ایک ہو کر رہتے بھی ہے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے پہنچتے بھی ہے۔ اقتصادی طور سے یہ لوگ کس قدر ایک متحد ہو کر کام کر رہے ہیں، علمی طریقے سے کس طرح یہ اپنے آپ کو اونچائی تک پہنچا رہے، کس طرح ترقی کر رہے، ثقافتی طریقے سے کس طرح یہ مل جل کر اپنے آپ کو اونچا لے جا رہے، یہ عزادار کی پہچان۔ عزیزان، یہ ہے عزادار حسین، محب حسین یعنی عزادار حسین، اور عزادار حسین یعنی ذمہ دار حسین، اور ذمہ دار ہمیشہ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ 1400 سال پہلے جس طرح محب حسین نے ذمہ داری نبھائی، حقیر کو امر کیا گیا ہے کہ حبیب ابن مظاہر کے مصاحب سماعتوں کے حوالے کیا جائے کہ عزادار اپنی عزاداری ہر زمانے میں بقا رکھتا ہے، لیکن ایک ایسا محب حسین کا 1400 سال پہلے ہمیں نظر آتا ہے جسے حبیب ابن مظاہر کہا گیا۔ حبیب صحیح معنی میں حسین کے حبیب تھے عزیزوں، صحیح معنی میں اس قدر حبیب تھے کہ حسین کو حبیب کے بغیر چین نہیں آتا تھا، حبیب کو حسین کے بغیر چین نہیں۔ حبیب کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک دن حبیب مولا حسین کے پیچھے چل رہے تھے، جہاں حسین قدم رکھ رہے تھے حسین کا قدم اٹھانا تھا، حبیب اسی نشانی قدم پہ اپنا قدم رکھ رہے تھے۔ آ کے ایک نے پوچھا حبیب کیا کر رہے ہو؟ حبیب نے کہا نہیں جانتے، کم سنی کو نہ دیکھ، یہ امامت کے قدم ہے، امامت کے قدم وہاں رکھتے ہیں جہاں حکمت سے بھرا ہوئے قدم ہو، اسی حکمت سے بھرے ہوئے قدم پر میں بھی قدم رکھ رہا ہوں۔ اس قدر معرفت تھی اس حبیب کو حسین، اسی حسین نے اپنے نامے میں اپنے خط میں کتنا بہترین خطاب فرمایا،
بے کسی میں حسین نے حبیب اپنے دوست کو خط لکھتے ہیں، یا حبیب ابن مظاہر اسدی الرجل الفقیہ۔ حسین نے اپنے دوست کو یہ ثابت کرتے ہوئے دکھایا کہ حبیب تو فقط میرا دوست نہیں، تو مرد فقیہ ہے اپنے زمان کا۔ جب نامہ پہنچا حبیب کے پاس، حبیب اپنا سر جھکائے اپنی زوجہ کے پاس گئے۔ یہاں ہمارے خواتین کے لیے درس ہے عزیزہ، یہاں ہمیں اپنے آپ میں فکر کرنے کا موقع ہے کہ ہم تیار ہیں آزاداری حسین کو برپا کرنے کے لیے، جان مال و عزت آبرود دینے کے لیے۔ آج بحرین میں، آج سعودی عرب میں ہمارے شیعہ مظلوم ہے، لیکن برپا ہے ماتم، لیکن برپا ہے وہاں آزاداری۔ صحیح معنی میں آزاداری برپا ہونی چاہیے ہر زمانے میں۔ حبیب نے جب زوجہ سے یہ فرمایا کہ مولا حسین نے خط بھیجا ہے، اور سر جھکا ہوا حبیب کا جب زوجہ نے دیکھا، زوجہ ناراض ہو گئی، اپنے آستین بالا دے کر زوجہ نے فرمایا حبیب اگر تم ہار چکے ہو، میں جاؤں گی حسین کی مدد کے لیے، میں جاؤں گی حسین کی حفاظت کے لیے۔ حبیب کا یہ سننا تھا، حبیب نے اپنے آپ کو گرا دیا زمین پر اور شکر کا سجدہ کر کے بیان کیا، بس یہی سننا تھا زوجہ تم سے، میں تو چاہتا تھا جانا، سوچا تھا تم نہیں اجازت دو گی۔ حبیب نے اجازت لی، تیار ہوئے۔ حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑا سونپا اور فرمایا کہ کوفی کے باہر جا کر میرا انتظار کرنا۔ غلام کا گھوڑے کو لے کر جانا تھا۔ حبیب کو آنے میں دیر ہوئی، غلام کی معرفت دیکھے، گھوڑے سے فرماتا ہے اے گھوڑا اگر میرا مولا نہیں آیا نا تو میں تیرے ساتھ جاؤں گا حسین کی نصرت کے لیے۔ حسین ایک غلام تیری مدد کے لیے تیار ہے، لیکن ان دشمنوں کو تیری معرفت نہیں ہے حسین۔ یہ بے کسی ہے حسین کے عزیزان۔ حسین تک و تنہا حبیب کے انتظار میں تھے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ حبیب کا چہرہ حسین کو نظر آیا۔ حسین کا چہرہ غم سے خوشی میں بدل گیا، حسین کا چہرہ غم سے خوشی میں بدل گیا۔ جتنا قریب آ رہے تھے حبیب، حسین کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا۔ حبیب جب سامنے آئے